بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دارالامان میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پسے ہوئے طبقات اور خصوصاً خواتین کے لیے ان کی تمام بنیادی اور جائز ضروریات اور حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ صوبائی سطح پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب جو ہے وہ دکھی، مستحق اور نادار خواتین کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ پنجاب بھر کے 36 اضلاع میں سے ہر ضلع کے اندر ایک دارالامان قائم کیا گیا ہے۔ اس دارالامان میں آنے کا جو مقصد ہے اس کے اندر سب سے اہم جو حقیقت ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے جنہیں عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی کے لیے بنایا جاتا ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ان خواتین کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں کہ نہیں؟ آج میں یہاں آئی ہوں تو مجھے خوشی ہوئی ہے جان کے کہ دارالامان جو ہے وہ نہ صرف یہاں امن کا درس دے رہا ہے بلکہ یہاں پہ مقیم جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کی آج جو میں نے داستانیں سنی ہیں، یہ دارالامان ہمارے معاشرے کی حقیقی تصویر بھی پیش کر رہا ہے۔ یہاں مجھے جاننے کا موقع ملا کہ جو اکثریت خواتین یہاں پہ رہائش پذیر ہیں وہ گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ یہاں جو اکثریت مائیں بچوں کے ساتھ جو مقیم ہیں وہ اپنے خاوند کے نشے کا شکار ہونے کے حوالے سے نالہ ہیں، اور جنہوں نے عدالتوں سے رجوع کر کے خلا کے لیے یا طلاق کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکائے ہیں، وہ گھریلو ناچاکی، جھگڑے اور خاوند کا اپنی زوجہ کے حقوق کو پورا نہ کرنے کا جو ان کی زبانوں پہ شکوہ ہے، یہ وہ عملی ہمارے معاشرے کی تصویر ہے جو دارالامان جس کو عیاں کر رہا ہے۔ مجھے ان بیٹیوں کو ملنے کا موقع ملا ہے جن کی عمریں جو ہیں ابھی شادیوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن معاشرتی ناہمواری اور سماجی رویوں نے انہیں یہاں پہنچنے پہ مجبور کیا ہے۔ میں یہاں جو پیغام کھڑے ہو کے دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں عدم برداشت بڑھ گیا ہے، جہاں ایک دوسرے کا نقطہ نظر سن کے اس کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا جو حق تھا، اس حوالے سے جو پامالی ہو رہی ہے اور جس طرح سے بدقسمت رویے پرتشدد عمل کا رخ اختیار کر گئے ہیں، یہ کسی
ثانیہ سے کم نہیں ہیں کہ ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں جو کسی بھی گھر کا حسن اور زیور ہوتی ہیں، جو کسی بھی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں، آج وہ اپنے حقوق کے لیے ایڑیاں رگڑتی رگڑتی دارالامان تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں تربیت کا فقدان ہے، وہاں تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت نہیں کی جا رہی۔ یہاں دارالامان میں ایک اور چیز جو واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں شاید وہ بھی اب اپنا کردار ادا کرنا بھول گئی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ بیٹی کو صبر، استقامت کا پیکر گردانتے ہوئے ہمیشہ اس کو یہ سکھاتی رہی ہیں کہ اسے ہر حال میں برداشت کرنا ہے اور اپنے گھر کو اجڑنے نہیں دینا۔ مجھے ان اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو آج اس دارالامان میں آئی ہیں، یہ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں تو کل کو یہی رویے اور یہی عمل آپ کی اپنی بیٹیوں اور بہنوں پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ آج کسی کی بیٹی کو دھکے دے کے گھروں سے نکالنا، اس پہ تشدد کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، اگر آپ اپنے رویے نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تو معاشرے کے اقدار بدلنے جا رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کا جو سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جڑا حقیقی حسن ہے، آپ کی اس انتہا پسندی کی سوچ نے اس کو داغدار کر دیا ہے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم ماں کی گود سے ہی تربیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ان بیٹوں کو، ان بھائیوں کو یہ باور کروائیں کہ یہ آپ کی بیویاں یا آپ کی یہاں متاثرین جو اس دارالامان میں موجود ہے، یہ آپ کے اس رویے کا شکار ہو کے یہاں پہنچی ہیں۔ تو ہم نہیں چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ دارالامان کی تعداد بڑھائے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم ریہیبلیٹیشن، سائیکو تھیراپی، اینگر مینجمنٹ اور دوسروں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے ادارے بنائیں، جہاں تربیت دی جائے اور خصوصی طور پہ اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اینگر مینجمنٹ اور سائیکو تھیراپی جو ہے وہ لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جائے۔ اور آج ادھر آ کے اس ضرورت کو اور زیادہ شدت سے میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ معمولی جھگڑے اور عدم برداشت جو ہے یہ بیٹیاں جو ہیں گھروں سے بھاگنے پہ مجبور ہوتی ہیں۔ اور اب جب میں نے ان کو یہ آفر کی ہے کہ ہم آپ کو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، کیونکہ ہماری معاشرتی روایات میں جو بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے اس کو نہ معاشرہ قبول کرتا ہے اور نہ گھر والے قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ معاشرے کا ناسور بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کی سمت کو درست رکھنے کے لیے آؤٹ آف باکس سلوشنز کی طرف جانا ہے، اور انشاءاللہ منسٹر سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے حکومت پنجاب ایک نئی اسٹریٹجی، ایک نئی حکمت عملی، ایک نیا لائے عمل اور ایک نیا پلان آف ایکشن ان دارالامان کے حوالے سے لانے جا رہی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا عمل جو ہے اس کو ہم آٹومیشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ڈیجیٹلائزیشن سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں، یہ بہنیں جب یہاں آئیں تو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کلاسیفائڈ ڈیٹا ہو اور ان کے والدین کے ساتھ
جو حکومت اور ریاست کا کام ہے وہ پل بنے اور ان کو جلد از جلد اپنے گھروں میں پہنچانے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرے۔ آج جو دوسرا اہم پوائنٹ جس پہ ہم چاہیں گے کہ بات ہو، آپ نے دیکھا کہ جعلی راج کماری کی پہلے کنیز اول نے صبح مورچہ سنبھالا ہوا تھا اور وہاں اس کی ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی ذات تھی، اور اس نے حقائق کو جس طرح مسخ کیا اور جس طرح بے بنیاد الزام تراشی کی، یہ ضروری ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اس نے کہا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے کبھی شوگر پہ سبسڈی نہیں دی۔ میں کنیز اول سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حقائق کو پڑھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پراپر انفارمیشن دینے والا نہیں تو میرا ڈپارٹمنٹ آپ کو اپ ڈیٹ دے سکتا ہے اور آپ اس سے مستفید ہو جایا کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 27 ارب کی سبسڈی پی ایم ایل این کے دور میں دی گئی، 2.5 ارب کی سبسڈی پی ٹی آئی کے 2.5 سال میں ایک دفعہ جو دی گئی، تو پوری قوم کو گواہ بنا کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف 27 ارب کی سبسڈی اور یہ تاریخ کا انوکھا اور گھنونا مذاق کہ چچا جو ہے وہ بھتیجوں کو سبسڈی دے رہا ہے، والد جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی شوگر ملز کو سبسڈی دے رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے اپنی شوگر مل کو خود ہی وزیر اعلیٰ سبسڈی دے رہا ہے۔ تو تاریخ کے اوراق کو درست رکھنے کے لیے جہاں آپ نے 27 ارب کی سبسڈی دی، بھانجے بھتیجے دوست احباب پی ایم ایل این کے تمام عہدیداران اور درجنوں شوگر ملز جو اس جماعت کی قیادت اور اپنی لیڈرشپ کی ہیں، کیا کبھی تاریخ میں کسی نے ایسا بھی سنا تھا کہ کوئی اپنی ہی حکومت پہ کمیشن بنائے اور کمیشن کو یہ اختیار دے کہ تحقیقات کرے اور اس کی زد میں جو بھی آئے اسے قانون کے تابع کیا جائے؟ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی حکومت کا سرسیرا ہے کہ انہوں نے اس 2.5 ارب کو بھی ایویلویٹ کیا، اینالائز کیا، انویسٹیگیٹ کیا، اور وہ پروسیس ابھی تک جاری ہے، اور اس کے ساتھ جڑے جو گیپس تھے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ان پہ باقاعدہ لیجسلیشن ہوئی، کیبنٹ نے نئے قوانین منظور کیے اور ایک پراپر سٹرکچر کیا گیا کہ کمپٹیشن کمیشن جو شوگر مالکان کے ساتھ مل کے کھیل کھیلا جاتا تھا اس عمل کو روکا گیا، ان ہاتھوں پہ ہتھ کڑیاں ڈال کے اس عمل کو بے نقاب کیا گیا، اور پاکستان کے عوام کی پائی پائی کی حفاظت کا ذمہ عمران خان نے لیا۔ ایک اور جھوٹ جو انہوں نے بولا کہ کسان کو گنے کی قیمت جو ہے ان کی حکومت میں پوری ملا کرتی تھی، یہ وہ سفید نہیں، وہ اتنا انتہائی کالا والا جھوٹ ہے جس کے اندر وہ بتانا بھول گئی کہ ریٹ جو تھا وہ جو طے کیا جاتا ہے 170 یا 180، تو قیمت جو تھی وہ دی جاتی اس کاشتکار کو 110 سے 120 روپے، اور الٹیمیٹلی کاشتکار کا استحصال ہوتا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہی اس حکومت نے گنے کے کاشتکاروں کی جو پچھلی پیڈنسی تھی مل مالکان سے لے کے دی، اور ایسا ایک مروجہ نظام بنا دیا کہ اب کوئی مل مالکان جو ہیں شوگر مل کا کوئی مالک کاشتکار کا استحصال نہیں کر سکے گا۔ آخر میں چونکہ
ابھی جعلی راجکماری برس رہی تھی، گرج رہی تھی. غصہ آصف زرداری پہ نکالنے کی بجائے اس کی توپوں کا رخ بھی عمران خان کی طرف تھا. بھئی ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھار کی سیاست جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلنی. بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ رینٹ اے کراؤڈ جو ہے اس کی فلسفی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور جس طرح سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے داؤ پیچ لگانے کی یہ جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے سازشوں میں مصروف تھی، تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ جو حکومت کو گرانے نکلے ہیں یہ ایک دوسرے کو گرا کے گھر جائیں گے. اور جو ہم سے استعفے لینے نکلے تھے آپ نے دیکھ لیا کہ اب وہ استعفے کرتے اس گردان سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو جو جعلی راجکماری مسلسل حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے، اس ادارے کا استحقاق مجروح کر رہی ہے. آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ جو بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کا وکیل تھا، اگر سینٹ کے اندر آپ اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں گی تو پھر پیپلز پارٹی نے یہ حشر تو آپ کا کرنا تھا. اور ویسے بھی آپ بے نظیر بننے نکلی تھی تو انہوں نے آپ کو بیگم صفدر بنا کے واپس جاتی عمرہ بھیج دیا ہے. تو اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے. سیاست آپ کو ابھی سیکھنی ہے، سیاست آپ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. آپ صرف اچھی اداکاری کر سکتی ہیں. تو کرونا کی وجہ سے وہ ابھی ماحول نہیں ہے، تو میرا صرف مشورہ یہی ہے کہ ابھی سکون کریں، قوم کو بھی سکون لینے دیں. سیاست نئی کروٹ لے رہی ہے. اب یہ خدمت کی سیاست کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. روایتی کھینچا تانی اور سیاسی تنقید کی بجائے میں اپوزیشن سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ وہ تعمیری سیاست کی طرف آئیں. آپ کا بھی آئینی کردار ہے، آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا، ہر داؤ پیچ لگا لیا، لیکن عمران خان کا بال پیکا نہیں کر سکے. تو توبہ طائب کریں، رمضان آ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگیں اور اس عوام کے لیے مل جل کے کوئی بہتری لانے کے لیے لائے عمل واضح کریں. حکومت آپ کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر عوامی مفادات کی ہر طرح کی قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عوام کا جو درد ہے اس کو اپنی ذات کے درد سے علیحدہ کر کے دیکھیں، اور عوام کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس ملک کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کے لیے آئیے مل کے کام کریں. ہم نے 5 سال اسی طرح آگے بڑھتے رہنا ہے عمران خان کی قیادت میں، اور آپ نے اسی طرح خجل خراب ہوتے رہنا ہے. تو بہتر ہے آپ اپنے حصے کا کام کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اور اگلے الیکشن میں یہ حق عوام کو دیں کہ وہ کس کو چنتے ہیں. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے آج یہ کہا ہے کہ سلیکٹڈ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں ہے تبدیلی آئے، لیکن ہم نے اپنی اصولی سیاست کی اور حکومت جو ہے نہیں بدلی. زرداری صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ پرویز الہی بھی جو ہیں وہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں. کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں یہ اب پٹارے سے ان کے کوئی نہ کوئی ایسا بمب برآمد کرتی رہیں گی، یہ جو پی ڈی ایم پہ پھینکتی رہیں گی، اور اس سے ان کے ظرف کا پتہ چلتا ہے. اس سے سیاسی تجربہ کاری کی عکاسی ہوتی ہے، اس سے سیاسی نابالغ ہونا ثابت کرتا ہے. اور یہ وہ گھر کا بیدی ہے جو پی ڈی ایم کی لنکا اپنے ہاتھ سے ڈھانے نکلا ہے. تو حکومت کو تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں تک یہ پنجاب گورنمنٹ کو گرانے کے خواب دیکھ رہی ہیں تو زرداری صاحب نے ان کو سلیکٹڈ کہا ہے،
یہ ان کو سلیکٹڈ کہہ رہی ہیں، تو یہ آپس میں طے کر لیں کہ اصل سلیکٹڈ کون ہے. اچھا. کیونکہ بلاول نے جاتی عمرہ کے خاندان کو سلیکٹڈ کہا ہے، انہوں نے زرداری صاحب کو سلیکٹڈ کہا ہے، تو اب یہ دونوں میں سلیکٹڈ ہونے کا میچ ہے، اور اب یہ پتہ چلے گا کہ لیگ کون جیتا ہے. دونوں جماعتوں کا میچ سلیکٹڈ کا، پی ٹی آئی کو اس سے کوئی لینا اچھا دینا نہیں. میڈم، یہ بتائیے گا، آپ مریم کو مینا اور بلاول کو طوطا کہتی ہیں. آج جو ہے وہ طوطا اور مینا آمنے سامنے ہو گئے ہیں. آپ نے طوطا اور مینا کو بچپن میں بھی دیکھا ہے، کیا بچپن میں انہیں کبھی آپ نے کوئی چاکلیٹ یا کھلونا گفٹ کیا ہو؟ اگر نہیں کیا تو اب طوطا مینا میں لڑائی ہو گئی ہے، تو اب کیا گفٹ کریں گی؟ ٹیشو بھجوائیں گی دونوں کو یا کیا چاکلیٹ بھجوائیں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے دن سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سیاسی نابالغ بچے جو ہیں وہ سیاست کے اتار چڑھاؤ کو جنہوں نے دیکھا نہ ہو، بھگتا نہ ہو، وہ کسی صورت بھی اس سیاست کے سنگھاسن پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے لیے انہیں ابھی مزید دھکے کھانے ہیں، انہیں مزید سیکھنا ہے. اور زرداری صاحب نون لیگ کو اور خاص طور پہ جعلی راج کماری کو جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگوا کے گڑی خدا بخش میں سجدہ زیر کروا چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاست وقت سے آتی ہے. محلوں میں بیٹھ کے سونے کے چمچے منہ میں لے کے پیدا ہو جائیں تو آپ کہیں کہ آپ سیاستدان ہیں، یہ حقیقت کی نفی ہے. یقیناً یہ جو چونچے لڑا رہے ہیں دونوں، ان کی چونچے آپس میں جو ٹکرا رہی ہیں، یہ ان کی سیاسی ناپختگی کی عکاسی کر رہی ہیں. آپ جن کے ساتھ ہم سفر رہتے ہیں، راستے بدل بھی جائیں تو ان کے لیے کوئی طریقہ کار اور کوئی صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو یہ تو ابھی جو یاری تڑک کر کے ٹوٹی ہے، چند دن نہیں ہوئے ابھی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جعلی راج کماری میں برداشت نہیں ہے. میڈم آگے ان کو چلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اس کا جب شرارت مقدمہ دیکھ رہی ہیں. پی ڈی ایم تو قصہ ماضی ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جو بیانیہ لے کے آئے تھے، پی ڈی ایم اور بیانیہ ایک دوسرے کو جپھی ڈال کے قبر میں جا کے سو چکے ہیں. اور مولانا صاحب نے اب ان کو تدفین کا اعلان کرتے ہوئے فاتحہ خوانی اور جنازہ پڑھانا ہے. تو آخری مراحل میں جو تدفین کا پروسیس ہے، اس میں الٹیمیٹلی لوز جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے فہم و فراست سے بڑی کمال دانشمندی سے اپنے پتے کھیلے ہیں. اور 4 اپریل کا کرونا کی وجہ سے جو جلسہ کینسل کیا ہے وہ قابل ستائش قدم ہے، کیونکہ کرونا کی زد میں پورا ملک ہے، پنجاب ہے. بدقسمتی سے آج بھی 67 اموات پاکستان میں ہوئی ہیں. صرف پنجاب کے اندر 48 لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں کرونا کی وجہ سے. تو لہٰذا آج این سی او سی کا جو اجلاس ہوا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے شرکت کی ہے، اس میں کل جو اجلاس ہے بڑے سخت اور مؤثر اقدامات حکومت اٹھانے جا رہی ہے. آج اس اجلاس میں جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ صوبے ان ڈسٹرکٹس کے اندر جو بڑے شہر ہیں، جس میں لاہور بھی شامل ہے، شدید لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور عوام کی جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. کل ان فیصلوں پہ حتمی عمل درآمد کے لیے جو اجلاس ہو رہا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی طے ہوگی.
لیکن جس طرح سے SOPs کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ پنجاب بھر کی انتظامیہ مؤثر انداز سے ہنگامی بنیادوں پہ SOPs پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے اور ہمارے پیارے رہائشی جو پنجاب کے ہیں اور اوورآل پاکستان کے ہیں وہ پیار کی زبان کو نہیں سمجھ رہے، وہ کسی طرح بھی تعاون نہیں کر رہے، تو پھر سختی کی زبان استعمال کرنی پڑے گی اور اس کے لیے کل سے ایک باقاعدہ باضابطہ حکمت عملی حکومت پنجاب واضح کرنے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میناؤ جو ہے وہ 10% کو عبور کر گیا، کراس کر چکا ہوا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کے پاس اب 15 دن کے جو 5 ڈسٹرکٹس آپ نے مینشن کیے ہیں وہاں 15 دن کے مکمل لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی آپشن بچی ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیے ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے دیکھا ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے اور عوام نے اس کو سیریس نہیں لیا، لیکن آج اگر 48 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں تو وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، تو اپنے پیاروں کو خود سے یہ لوگ قبروں میں اتارتے ہوئے خطرات پھر بھی محسوس نہیں کر رہے، SOPs کو فالو نہیں کر رہے، تو پھر حکومت کو آئینی ہاتھوں سے نپٹنا پڑے گا اور لاک ڈاؤن ہی، کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہی اس کا ایک واحد حل ہوگا۔ لیکن یہ حتمی اناؤنسمنٹ جو ہے، حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل کے NCOC کے اجلاس میں طے ہوگا کہ باقی صوبائی حکومتیں اور حکومت پاکستان جو ہے اس حوالے سے کیا ترجیحات طے کرتے ہیں۔ ضلع پنجاب نے اپنے رشتہ دار کو جو ہے امیر تیمور کو وہاں پہ اسپیشل برانچ کا ڈائریکٹر اپوائنٹ کر دیا، کیا کوئی اور بندہ نہیں تھا جو کہ ریٹائرڈ کو دوبارہ سے اپوائنٹ کر دیا جائے؟ دیکھیں کوئی تعیناتی آئین اور قانون کے اور قواعد و ضوابط کے دائرہ کار میں رہ کے ہوتی ہے تو اس پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہاں کئی وائلیشن ہوئی ہے، کوئی کسی ایسی کوالیفیکیشن کو میچ نہیں کرتے یا کسی نے وہ پروسیجر فالو نہیں کیا تو پھر آپ کی تنقید بنتی ہے۔ کسی کا رشتہ دار ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اہلیت میٹر کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس جگہ پہ انہیں لگایا گیا کیا وہ ان کی اہلیت اس جگہ کی ہے، تو آنسر از یس، کیونکہ قوم نے ان پہ انویسٹمنٹ کی، ٹریننگ کی، ان کی اورینٹیشن ہوئی، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اوورآل انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے کام کیا، اور اگر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں وہ تو آپ کی خدمت ہے۔ رشتہ دار کس کا ہے وہ چھوڑ دیں، یہ دیکھیں کہ وہ کام کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صاحبہ یہ بتائیے گا، بلاول نے نون لیگ سے پوچھا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے درمیان جو دوریاں آ رہی ہیں ان کو کون غلط مشورے دے رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں مسلم لیگ نون کو کون غلط مشورے دے رہا ہے؟ ایک کوشچن یہ بھی لے لیے کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر ہونا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو یوسف رضا گیلانی کو تو نواز شریف سے مانگ لیتے۔ آپ کے کہیں اس حوالے سے کیا نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی عہدہ دے سکتے؟ اچھا پھر اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر لیں، بیٹھ جو نا اس میں یہ ایڈ کر لیں، آپ نے کہا ہے کہ اب کھچڑی پک جاتی نہیں اس میں ایڈ کر لیں، چونکہ آپ نے بات کی ہے کہ اہلیت دیکھنی چاہیے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کتنا کس کا رشتہ دار ہے۔ مختصر سوال یہ ہے کہ ایک چودھری مر گیا تو مراسی نے اپنے ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜਿਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن کافی گرویدہ ہے اور کافی اس وقت افسردہ ہے، تو میرا چونکہ بھائی ہے تو میں ہر حال میں اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور میں کبھی نہیں چاہتی ہوں کہ وہ پریشان ہو، تو میں اس کی پریشانیوں کا ازالہ انشاءاللہ کروں گی۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگ کے دراڑے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، دیکھیں وہاں پہ دو روایتی نظریے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی روز اول سے سیاست جو ہے
وہ شاہی خاندان کی مخالفت سے جڑی ہے، اور پیپلز پارٹی کا جیالہ کبھی بھی نواز شریف کی سیاست کے ساتھ ایگری نہیں ہوا، اور ضیاء کی باقیات کے ساتھ پیپلز پارٹی نہ جچتی تھی نہ پھپتی تھی، تو یہ تو میرج آف انکنوینئنس تھی، کنوینئنس نہیں تھی۔ تو اس کو تو یہ ایک حالات کے مطابق اکٹھ ہوا تھا، یہ نظریاتی ملاپ نہیں تھا، اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا کندھا استعمال کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ خسارے میں صرف اور صرف جاتی عمرہ اور رائے ونڈ اسٹیٹ ہے، جس نے ہمیشہ انتہا پسندی کی سیاست کی ہے، اور جس نے ہمیشہ لوٹ کسوٹ، کرپشن اور اپنے بال بچوں کی فکر کی ہے۔ تو جب آپ اپنے لیے سوچتے ہیں تو پھر آپ تنہا رہ جاتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اور پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کو سندھ کے اندر، اوورال سینٹ کے اندر ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم سیاسی نہ صرف ایک دوسرے کے حریف ہیں، بلکہ ہمیں ان کی سیاسی جو کنڈکٹ ہے، جو ان کا سندھ کے اندر رول اور کردار ہے، ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، جمہوریت کو رواں دواں رکھنے کے لیے اور جمہوری رویوں کو فروغ دینے کے لیے آپ اداروں کو تقویت دیتے ہیں، اداروں پہ خود کش حملے نہیں کرتے۔ اور مجھے کیوں نکالا کی داستان سناتے سناتے لنڈن نہیں چلے جاتے، پاکستان میں رہ کے مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ دونوں کی سیاست کی سوچ کا جو تضاد ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو جو آپ نے کہا کہ نواز شریف سے، تو نواز شریف سے تو اس وقت صرف لارے اور وعدے اور تسلیاں ہی مل سکتی ہیں، باقی تو کوئی عہدہ نہیں مل سکتا۔